آج پروگرام میں بات کریں گے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ڈان کے صحافی اور اسسٹنٹ ایڈیٹر سرل المیڈا کی کہانی پر انکوائری ہوگی. اگر سرل کہانی شائع کرنے کے بعد ملک سے باہر نہ جا رہے ہوتے تو ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نہ ڈالا جاتا. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاملے میں اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف انکوائری کی جائے گی. ان لوگوں کے نام بھی ECL میں شامل ہیں. وزیر داخلہ نے مگر ان لوگوں کے نام میڈیا کے سامنے نہیں رکھے. بول بول پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں گلمین سیٹھی. میں نصرت جاوید. 0512606027 ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں. آپ کو بار بار التجا کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کا فون کنیکٹ ہوتا ہے تو آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا ٹیلی فون کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور برائے کرم صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث. آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان1. ہمیں ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول-بول-پاکستان _ اینڈ بول-بول-پاکستان @donnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے آپ بار بار جمعرات سے جب سے یہ خبر چھپی ہے ڈان کی، آپ آج تو بلکہ آپ نے اتنا کمال کیا 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ آپ نے ماشاءاللہ کچھ اور ڈالا ہی. صاحب ایک اور خبر تھی لیکن اس کے علاوہ بڑی سیدھی ساتھ یہ ہے، آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرتا کرتا بہک کے کچھ بکواس کرتا. نہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں بہت ساری چیزیں آج سمجھنا چاہ رہی ہوں. آج مجھے آپ گائیڈ کریں. اور اس کے بعد پھر تم یہاں اکیلی بیٹھ کے کہا کرو. اکیلی نہیں ہوگی نصرت صاحب. نصرت جاوید صاحب تو قومی سلامتی کے بارے میں بکواس کی تھی. بات سنیں، آپ کا کیوں خیال ہے مجھے وہ یہاں بیٹھنے دیں؟ ان دنوں زیر حراست ہیں، زیر تفتیش ہیں، لہٰذا برائے مہربانی. اور اس کے باہر جہاں آپ کو رکھا ہوگا میں کھڑی پلیکارڈ لے کے کھڑی ہوں گی. آپ نے کیا اتنی بھی برے نہیں ہے اور جان دے گال سن. کیا مطلب حد ہے یار، ذاتی میں کالج کے زمانے سے پکڑا جاتا رہا ہوں، قسم قرآن کی سوائے ماں کے کوئی نہیں آتا، اور میری ماں فوت ہو چکی ہے، لہٰذا چھوڑو ان باتوں کو. ایسے کوئی اور نہ بھائی کوئی واقف نہیں بنتا جب تم مشکل میں ہو نا. یہ سب خوشیوں کا یہ دیکھو ہاتھ بندھے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے نہ میری زبان کھلواؤ ورنہ ابھی گنوا دوں گا کہ سیریل کا کون کون دوست ہے. ابھی گنوا دوں گا. تو ایسے نہ کرے نا، تو ویسے اس لیے چھوڑو. بس یہ جب بھی آپ پہ وقت برا آتا ہے نا تو بس آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں. یہ بالکل قبر میں والی جیسی رات آپ پہ اکیلے ہوتی ہے نا. قبر میں نہ بھیجیں آپ، بس یہ قبر ہی ہے اور کیا ہے. خیر وہ بھی چلا جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا خیر، لیکن میں فی الحال جو ہے مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے. میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا تاکہ کسی بھی طرح میں بہک جاؤں اور آپ کی تسلیم ہو جائے. میں بالکل نہیں چاہ رہی کہ آپ بہک جائیں. آپ اگر گئے تو پھر میں کہاں بچوں گی. مجھے پتا ہے وہ کہیں گے وہ تو ان کے ساتھ ہی ہوتی تھیں. نہیں ایسی بات نہیں. اچھا خیر، وہ عرض یہ ہے کہ سیریسلی میں زیادہ ورڈ پتہ ہے کس بات پہ ہوں. کس بات پہ؟ اب میں یہ ٹیلی ویژن کے ہائپ سے ہمیں سنجیدگی سے کچھ سوچنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال سے ڈھول بج رہے ہیں ہمارے ملک میں کہ جناب ایک منی لانڈرنگ ہو گئی. کو سرفراز مرچنٹ صاحب ہوتے ہیں، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے گئے. اس کے بعد وہ سرفراز مرچنٹ صاحب کے دل میں پاکستان کی محبت آ گئی ہے، اور پھر پاکستان کے سب سے ایفیشینٹ ہینڈز آن وزیر داخلہ، ان کے انڈر کام کرنے والی FIA بھرپور تعاون کر رہی ہے. ثبوت پہ ثبوت فراہم کیے جا رہے ہیں. زبردست قسم کا آج کل شاید اسی وجہ سے چونکہ وہ ثبوت ملے تو پہلے جو ان کی کاؤنٹر پارٹ تھی وزیر داخلہ تھی برطانیہ کی، اس کو ترقی مل گئی. اب وہ وزیر اعظم ہو گئی کہ اتنا اچھا بھائی اتنا اچھا انپٹ لے رہی ہیں. لیکن اس چکر میں جناب ایک مزید زمین پارٹی برآمد ہو گئی، ایک وہ پاکستان والی برآمد ہو گئی. لیکن آج اطلاع جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ دیتا ہے کہ کچھ پیسے تو پکڑے ہیں لیکن کو ثبوت نہیں مل رہے. تو آپ کو یاد ہے چند ہی روز پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ شخص دیوانہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ برطانیہ عدالت کے ذریعے آپ کو یہ بات ثابت کر کے دے گا کہ وہ صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو را نام کا کوئی ادارہ فنڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ برطانیہ اب یورپین یونین سے بھی باہر آ گیا ہے تو مارکیٹیں اور چاہیے.
بالکل صحیح بات ہے. اور مارکیٹ جس کی زیادہ ہے اس کی بات سننا پڑے گی. سیدھے سادھے جیسے ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کام آپ کے کرنے کا ہے, آپ کا یہ فرض بنتا تھا, آپ کو یہ موقع ملا, اوپننگ ملی, آپ کے پاس اتنی اچھی ماشاءاللہ ایف آئی اے, اتنی زبردست, آپ اتنے زبردست ایفیشینٹ ہینڈز آن منسٹر آف انٹیریئر, یو شوڈ ہیو ٹیکن اٹ ایز اے چیلنج. اور ہم جو اس سرفراز مرچنٹ نام کے بندے کو دکھاتے رہے کہ میری جان بھی حاضر ہے ملک کے لیے ہر طرح کے, تو آ بھی رہے تھے اور بتانے جا رہے تھے, آ بھی رہے تھے, جا بھی رہے تھے. اچھا, ڈاکٹر عاصم کا اصل مدعا جن دنوں او جی ڈی سی ان کے قبضے میں تھی, او جی ڈی سی کے کسی افسر سے پوچھو, ہر ایک کو آبے لونڈے جابے لونڈے یہ سرفراز مرچنٹ صاحب کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ بڑے کاروباری لوگ قسم کے ہوتے ہیں, چکر باز ہوتے ہیں. وہ کام ختم ہو گیا. اب باقی قتل کے سلسلے میں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں گواہ جائیں گے تو ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے, گواہ تو اور جو کرنے والے جنہوں نے آپ کو اعتراف کیا ہوا ہے ان میں سے ایک ہے ہی نہیں اس دنیا میں بیچارہ. بالکل. ہاں, تو وہ کیا تو اب وہاں جب وہ کوشچن آنسر ہوں گے تو وہ اچھا وہ بھی مسئلہ. ہاں, اب لیکن ہمیں ناراض بھی نہیں کرنا برطانیہ والوں نے, ہم ایک لالی پاپ دے دیں گے. اچھا, لالی پاپ کہیں گے جی یہ 22 اگست والی تقریر واقعی, تو اس پہ ذرا تھوڑا بہت چلے تو چلے, وہ مطلب سب کچھ بچا کے لوٹ میں. کوئی بات نہیں. ارے بی بی, لیکن آپ کے حصے میں کیا آیا اس میں؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر وہ بھی کچھ ہو گیا, وہ بھی کچھ ہو گیا تو اب وہ صاحب وہاں کے شہری ہیں, وہ کہیں گے آزادی ہے اظہار وغیرہ وغیرہ, تو اس سے بھی بچ بچا جائیں گے. پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال تو اپنا کام کیجئے, ٹھیک ہے, وہ کام کرنا نہیں. نصرت جاوید کو بتانا ہے صحافت کیسے کرتے ہیں. ان صحافیوں کو پکڑے نا, بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے کہ یہ سب ہو جائے گا, وہ کہاں سے. مجھے بتانا ہے کہ صحافت کیسے کرنی ہے. مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وزارت داخلہ کیسے چلانی ہے. بالکل ہے نہیں, مجھے تو کہاں ہے. اچھا, اس کے بعد آج پورے سوشل میڈیا پہ جاؤ, ایک طوفان مچا ہوا ہے. 3-4 دن سے مچا ہوا ہے. نہیں, ایک اور بات. اب کیا ہو گیا؟ جان کی امان پاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے عرض کرتا ہوں, جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب نے آج کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. ٹھیک, ان ریمارکس کو کیا جا رہا ہے کہ جی عوام اچھی طرح سے ووٹ دیں, سوچ سمجھ کر دیں اور وغیرہ وغیرہ. اور اب جان کی آتے ہوئے میں یہ صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج کوئی آسیہ بی بی نام کی کسی خاتون کا مقدمہ آنا تھا, لیکن ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ میں نہیں, تو اب نیا بینچ بنے گا. اور قانون کی بحالی اور قانون کا اگر ہم نے بالادستی دیکھنی ہے تو آج ہی راولپنڈی میں اور مختلف جگہوں پہ کچھ مذہبی انتہا پسندوں کے جلوس تھے. جی تھے. حکومت سے کیوں نہیں یہ پوچھا جا رہا کہ حضور عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بغیر پریشر کے ہوتے ہیں. ہاں, یہ کیسے ہو کریں گے سپریم کورٹ کے بعد صاحب اتنی پولیس کھڑی. یعنی چودھری صاحب چونکہ آج کل مصروف ہیں, انہوں نے ہارورڈ اسکول آف جرنلزم کھول لیا ہے, انہوں نے مجھے بتانا ہے کہ صحافت کیسے کرنی ہے. تو نہ ہی انہیں خیال آئے گا کہ یار اگر اس طرح یہاں اسلام آباد میں, چلے جی پنجاب میں تو ان کی ریٹ نہیں ہے, ویسے ان کے دوست کی ہے گڈ گورننس والے کی, لیکن چلے تو یہ ادھر ایک مسجد ہے جا کے نہیں, انہوں نے تو کہہ دیا کہ دیکھ انہوں نے کہا کہ فور بارن میڈیا کو بھی نہیں چھوڑیں گے, یہ وہ ادھر سارا کیس ابھی تو لگ رہا, ابھی لگا ہی نہیں. تو عرض میرا صرف یہ ہے کہ ادارے اپنا کام کریں, اور بخدا میں ہمیشہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ ہم ایک خوش نصیب ملک ہیں کہ ہمیں شکوے اور شکایات ہو سکتے ہیں, مگر ہمیں وہ بولنے کا لیکن اداروں تک بات آتی ہے, ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں آزاد عدلیہ کا ہونا ایک ہمارے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے, بڑی قوت کی بات ہے, بڑی طاقت کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے تو دوہری خوشی ہوئی ہے, تمہیں پتہ ہے میں اورنج ٹرین سے کتنی محبت کرتا ہوں, بہت زیادہ. ہاں, تو وہ جو آئے ہیں ریمارکس دل انہوں نے میرا خوش کر دیا, کیونکہ میں تو عرصے سے کہہ چلا جا رہا ہوں کہ شہباز صاحب یہ اورنج ٹرین والی گل جڑی گنا کو ٹھیک نہیں, اور اب مجھے ڈر لگ رہا ہے
کیونکہ یہ خبر بھی سیریل والی، یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس کا اصل نقصان ڈیمیج کس کو ہے، زیادہ پریشان کون ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. کلیئرلی اب ایسا نہ ہو کہ -1 تھا پہلے -2 بھی ہو جائے. نہیں، یہ جو خبر سیریل کی ہے اس کا مین تکلیف کس کو ہوئی ہے آپ بتائیں مجھے. چودھری نثار صاحب کو کیوں ہوگی؟ حکومت کو. ارے بھائی حکومت کو، یہ نہیں حکومت کو. یہ بس ٹویٹر دیکھنا بند کر دو. میں تو نہیں آئندہ 3 دن تک کبھی ٹویٹر نہیں دیکھنا، کوئی ٹی وی کا پروگرام نہیں دیکھنا. خیر اچھا، تکلیف ان کو ہوئی نصرت صاحب جن کے بارے میں لکھی تھی، اور کس کو لکھی اور کس کو تکلیف ہوگی میں بتاتا ہوں، اسپیسیفائی جن کے بارے میں لکھی تھی. اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب لوگ جرنلزم سکھاتے ہیں، قومی سلامتی کا خیال رکھنا سکھاتے ہیں، باقی اور چیز خود خبر بھی نہیں پوری پڑے. جن کے بارے میں لکھی تھی انہیں ہوئی ہوگی نا، اور کس. ایکسٹرا آرڈینری ایکسچینج، اس میں کہا جاتا ہے کہ ایڈریسنگ جنرل اختر دی ینگر شریف کمپلین نہیں. ہاں، ینگر شریف نے اب کمپلین کی تھی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب کی کچھ تھوڑی بہت تلخ جملوں کا شکوے شکایات کا تبادلہ ہو گیا، کس سے؟ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے. اچھا، شہباز صاحب کو نہیں. اب ہوا کیا کہ ریپوٹیشن جو ہے 1990 سے یہ چلی جا رہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ موڈی آدمی ہیں، وینسیکل ہے، جو کر دیتے ہیں خام خواہ کا ناراض کر دیتے ہیں. پھر شہباز صاحب فوراً جہاز لے کر آتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پر اپنا ان کے چودھری نثار صاحب انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر ٹائم لیا جاتا ہے، پھر دیکھو یہ تم پتا پائن وہ پول جڑا نہ ٹوٹ گیا. اچھا، اب چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ ضرور ہیں، لیکن یہ کون سے تھانے کے ایسے وہ بھی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے بھی ایف آئی اے سے پوچھنا ہے، ظاہر ہے، یا کسی ایجنسی سے. اچھا، اس کے بعد ہمیں بہت جن کے بڑے نام ہیں صحافیوں کے، جیسے ہماری فریہ ادریس بی بی ہے، شاہ زیب صاحب ہیں، ان لوگوں نے بتایا کہ اعلیٰ ترین کس نے بتایا؟ عسکری حکام کہہ رہے ہیں کہ 3 بندے آئیڈینٹیفائی ہو گئے. وہ کون تھے وہ بھی پتہ چلا نا. اب جب وہ 3 بندے آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے تو کر لے انویسٹیگیٹ، تو بجائے 2 ٹکے کے رپورٹر میرے جیسے کو بتانے کے چودھری نثار علی صاحب کو کہیں کہ جناب آپ تکلف کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نا نصرت صاحب، آج کے ہم نے ڈال دیے ہیں کچھ اور نام بھی ای سی ایل پہ، جو مگر ہم نے بتایا نہیں کہ وہ کون ہے. شاید وہ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو. میں نے کیا سنا. آپ میری التجا نہیں سمجھ رہی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعلیٰ ترین ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 3 بندے پاکستان مسلم لیگ کے آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، تو ان کے نام چودھری نثار علی خان کو بتایا جائے. انہیں کہیں کہ جناب آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں سر؟ تو ہو سکتا ہے انہوں نے دے دی. آپ ان 3 بندوں کو اٹھائیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. صحیح ہے. Didn't get it. نہیں ٹھیک ہے، بٹ As simple. It is simple, but maybe they have told them. نصرت صاحب جنہوں نے ٹویٹ کی، اور فریہ صاحبہ نے اور شاہ زیب نے، ہو سکتا ہے انہوں نے چودھری صاحب کو فون کیا ہو، مگر وقفہ لے رہے ہیں. تو جنہوں نے بتایا ان کے بارے میں آگے تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنی خبر تھی انہیں. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے بھیجیں. اچھا نصرت صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے یہ سب باتیں بولی وہ بتا دیتے، تو میں نے آپ سے کہا کہ پھر مے بی دے ٹولڈ، اور اسی پہ چودھری نثار صاحب ایکشن لے رہے ہیں، تو پھر اس کے آگے پھر آپ کیا بتانے والے تھے؟ بی بی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے لوگ بات کر رہے ہیں نا، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی یا بد قسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک صحافت ہوتی تھی ٹیلی ویژن آنے سے پہلے، ابھی بھی ہوتی ہے، ایک ہے ٹیلی ویژن آنے کے بعد. یہ لوگ جتنے لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا، انہیں نمبر 1 یہ نہیں پتا کہ رپورٹر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ بد نصیب میرا بدترین دشمن بھی یہاں بٹھا دو، وہ کہے گا ہاں یہ رپورٹر ہے جی. ٹھیک ہے. اور میں بڑے فخر سے آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں 2 ٹکے کا رپورٹر ہوں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. ٹھیک ہے، فائن. اچھا، رپورٹر اس طرح خبر لیتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی نے ٹیلی فون کیا، آ جاؤ چلا دو. ہاں نہیں، ظاہر ہے. نو، اگر آپ رپورٹر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ چیک کریں گے. جیسے باقی شعبوں میں ہر طرح کے نمونے آ گئے ہیں، ہمارے اینکروں میں جیسے ایسا سٹار آ گیا ہے. نہیں وہ تو بہت ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. ہاں، تو رپورٹروں میں بھی آ گئے ہیں، میرے جیسے لفافے لینے والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو صرف ذرائع پر انحصار کر کے اپنی
वतन से मोहब्बत वैसे अब तो साबित कभी करते किसी रहते जराए हैं। की स्टोरी पे बंदा यकीन ही ठीक नहीं है। करे ना, मतलब इसके बाद रिपोर्टर जो है, आप पहले जिस शख्स की लानत बरामद कर रहे हैं उसको आप कितना जानते हैं, पहले ये तय कर लें। ठीक। ठीक। Cyril is a bright student of Lumps and he had been to Oxford by choice, ख्वाहिश के साथ ये सहाफी बना है, शौक से बना है, सही है। लिफाफा लेने नहीं बना। ठीक। ऐसे बंदे जो हैं वो कैलकुलेटेड लीक्स नहीं लिया करते। ठीक। बट एनीवे, पर आप जैसे समझ, सबको नहीं पता ना नुसरत साहब, सब तो नहीं जानते उसे। अगर नहीं पता तो, अगर आपको पता नहीं है तो आप बहुत मुहज्जिब, बड़ा आला मुसलमान बनते हैं। सबसे ज्यादा गीबत, चुगली, हकायक को जाने बगैर लोगों पे बौखान तराशी की हमारे मजहब में मुजम्मत की गई। ठीक है, तो फिर आप खामोश रहें अगर आपको लेकिन पता। हमने तो ऐलान करना होता है, क्योंकि मकसद हमारा ये है कि हमने साबित करना है कि मोदी के यार की ये जो हुकूमत है, इन्होंने ये स्टोरी लीक की, इन्होंने पाक अफवाज को बदनाम करने के लिए ठीक है एक बिकाऊ सहाफी के जरिए ये खबर छुपा दी। ये है हमारा मकसद। हमारा मकसद ये जानना ही नहीं है कि खबर क्या होती है, रिपोर्टर क्या होता है। और ये दूसरी तरफ जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो हैंड्स ऑन है, उनकी तो वैसे उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही थी, नीचे टिक्कर चल रहे थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि नहीं जी, थैंक यू। हाँ, दूसरी सुन लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं कि पीर के दिन ये जो आला सतही इजलास हुआ, इसकी जब ये प्रेस रिलीज चली कि वजीर आजम साहब ने हुक्म सादर फरमा दिया है कि तहकीकात करके जिम्मेदार अफराद का तयीन किया जाए। ठीक है। हाँ, तो उस वक्त मुझे 5 बजे इत्तला दी गई कि ये साहब तो मुल्क से जा रहे हैं, यानी कि अपेरेंटली तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे ही आला सतही इजलास की ये खबर ब्रेक हुई कि वजीर आजम साहब ने हुक्म दिया कि बंदे की निशानदेही करो, पकड़ो, जाने ना पाए, तो इसने खिसकने की कोशिश, इन्होंने टिकट बुक किया और कहा मैं जरा भागूं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मुझे दुनिया के किसी अदालत थाने में ले जाओ, मैं हाजिर हूं। इतवार के दिन सिरल मेरे साथ बैठा हुआ था, हमारे साथ 2 और सहाफी थे, बहुत बड़े सहाफती इदारों के ब्यूरो चीफ्स। तो ये थोड़ी देर बैठ के जब मैं कहा तुम कहाँ जा रहे हो, भाग रहे हो, बैठो यार, क्योंकि ये आराम से बैठा रहता है, इसमें किसके फेस पे होती है, बात नहीं करता कोई। इसको फिर मैं ना, हम लोग प्रोवोक करते हैं कि ये कोई तकरीर करे ना, इसको डिलीरियम में आए, बकवास करे कुछ। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने सुबह जाना है। अच्छा, ठीक है। कब? इतवार को। संडे, इतवार को, इससे पहले कि ये सब कुछ, ये मंडे का कह रहे हैं, ये इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं। मंडे को तो उनकी, और इनकी एजेंसियां इतनी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और फिर मुझे कहते हैं कि मैं कौमी सलामती के बारे में फिक्रमंद हूं। सही है, नहीं फिक्रमंद ही होंगे ना, और क्या करेंगे। नहीं, मैं हूँगा ना, जो जब एक आदमी के इतवार के दिन एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैंने सुबह जाना है, सही है, और उसको मेरी कौमी सलामती के बारे में मुझे लेक्चर देने वाला बताता है कि फिर हमें 5 बजे पता चलता है कि वो तो भाग रहा है। और आपकी इस बात को कंफर्म किया जा सकता है टिकट निकलवा के, क्योंकि टिकट अगर ओ भाई मेरे, मैं साथ में मैं तैयार हूँ, मैं उन 2 अपने साथ निकलवा सकते हैं अगर मुझे कहें। अच्छा खैर, वो चला गया, ठीक हो गई। अब इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, लॉन्ग वीकेंड था, क्योंकि आशूरा आ रहा था, ठीक है ना। तो इसका भाई दुबई में था, तो ये अपनी अम्मी वगैरह वो पहले हैं वहां, यानी फैमिली ये लॉन्ग वेकेशन करना चाह रहे थे। ठीक है, हफ्ता 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो ये पहले से तयशुदा था। ठीक है। इसका पीर के दिन इस खबर छपने से हरगिज कोई ताल्लुक। और इस बात को चौधरी साहब वेरीफाई कर सकते हैं टिकटिंग वालों से पूछ के, ये कोई बिल्कुल मुश्किल काम है। अब इसके बाद कहते हैं कि जी मैं तो सहाफियों का बहुत एहतराम करता हूँ, जफर अब्बास भी मेरे बड़े दोस्त हैं, आप आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज में यही कोई 1.5-2 करोड़ खामियां हैं, ऐसे बंदे आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं तो सावत का हूं, ठीक है, आप सोर्स नहीं बताना चाहते ना बताएं, लेकिन अमेरिका में याद है सजा सोर्स बतानी पड़ी, टी। तो अब हमने भी अमेरिका की तरह करना है। हाँ, लेकिन वो तो किसी नहीं ये करेंगे, CIA एजेंट की आइडेंटिटी करेंगे, थोड़ा मुख्तलिफ, ये नहीं रुकेंगे। तो खबर है इसमें कुछ, मेरी बात आप सुन लेना। अब आप उसके बाद फिर खबर चलाई जा रही है कि 2 मरतबा राब्ता किया गया, जाहिद अहमद साहब ने सिरल को कहा कि आओ
بھائی تم سے ملاقات کرنی ہے, پوچھنا ہے, اس نے انکار کر دیا. نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ زاہد حامد کس اتھارٹی سے بلا رہے ہیں؟ ہاں واقعی یا تو جوڈیشل کمیشن ہو نا, جوڈیشل کمیشن ٹھیک ہے, لیکن کو پولیس آپ کو بلائے گی. لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ آج 6:42 تک ہم ابھی آن ایئر گئے ہیں نا, until 6:42 زاہد حامد did not contact Cyril Almeida at all. ٹھیک ہے, تو کہاں سے یہ چلا رہے ہیں جی کہ اس نے انکار کر دیا؟ اپنی مرضی سے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں تو اس دن سے کہے چلے جا رہا ہوں, جمعرات سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ وہ وزیر اعظم صاحب نشاندہی کی کیا بات کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو سرل نے یہ جو چھپا ایکسکلوسیو فرنٹ پیج پہ اس کے نام سے چھپا ہے, ایڈیٹر اس کا ظفر عباس. اچھا چلیں, آپ کو اگر اس کے بارے میں بھی کنفیوژن تھا کوئی, تو یہ ظفر عباس صاحب نے جو مدیر ہیں ڈان کے, یہ موصوف نے اداریہ لکھا ہے ایز گیٹ کیپر آف انفارمیشن, کہ میرے یہاں جو کچھ چھپتا ہے اس کا گیٹ کیپر, یعنی اس کا نگران ہوتے ہوئے یہ جو خبر تھی جو میرے پاس اس نے دی, اٹ واز ویریفائڈ, یعنی اس کو میں نے بھی اپنے تئیں اس کی تصدیق چاہی, اس کو کراس چیک کرتا رہا, فیکٹ چیک کرتا رہا, حقائق کرتا رہا. دا ایڈیٹر آف دس پیپر, اس اخبار کا ایڈیٹر یعنی ظفر عباس بیئر سول ریسپانسبلٹی فار دا اسٹوری ان کوسچن. مطلب وہ پھر بھی اپنی کہ کے ساتھ سٹینڈ بائی, اس خبر کے چھپنے کا, اس کے مندرجات کی پوری ذمہ داری میں بحیثیت مدیر ڈان ظفر عباس لے رہا ہوں. تو پوچھ لیں ظفر عباس صاحب سے, وہ بھی مطلب ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے بہت آسان ہے, زاہد حامد صاحب سے بڑا ماہر قانون کون ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ پارا تھانے کے ایس ایچ او کو بلائیں, وہ بھی بتا دیں. سیرل المیدا کو گرفتار کریں, المیڈا کو, ادھر سے ظفر عباس کو گرفتار کریں, یا اس کو کراچی لے جائیں, یا ظفر کو جہاز میں بٹھا کر یہاں لے جائیں, لے آئیں. 2 راتیں برف کے بلاک پہ بلانا ہے اور بٹھا کے, تو جی بتاؤ سورس کیا ہے. اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ خوفناک نہیں, بائی ناٹ سجیشن کے اوپر اس لیے کہ ہم نے نظر نہیں آنا کہ ہم تو آزادی صحافت پہ بہت ہی مان رکھتے ہیں. نہیں مان رکھتے نا, پھر یہ تو نہ کریں, کیونکہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا کو واقف نہیں بنتا, اس وقت یہی بنتے ہیں یہ 2% کے رپورٹر. صحیح. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھیا, تو بقول ہمارے دوست, ہمارے مربی 1985 سے چوہی صاحب کو میں جانتا ہوں, اچھے آدمی ہیں, بہت ہی اچھے آدمی ہیں, جیسے ان کی نظر میں ظفر عباس بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن تو جی السلام علیکم, کراچی سے کہہ رہے ہیں جی کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب, میں بشرا سید کراچی سے بات کر رہی ہوں. یہ جو اتنا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو ایشو بنا رہی ہے, تو یہ تو اور ہم عوام کے دلوں میں شک پیدا کر رہی ہے. نہیں عوام دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں بشرا بی بی, دیکھیں لیٹس بی فیئر, اسٹیبلشمنٹ تو ایشو نہیں بنا رہی, وہ تو ہماری حکومت بنا رہی ہے, وزیر داخلہ صاحب کر رہے ہیں نا, اور وزیر اعظم صاحب نے حکم کیا ہے نا. ایشو کیوں بنا رہی ہے؟ یہ دھواں جو اٹھ رہا ہے, کچھ آگ موجود ہے کیا؟ کہیں ہم یہ سوچنے پہ عوام مجبور ہو رہے ہیں کہ کہیں ہماری حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے لوگوں میں مذہبی انتہا پسندی تو نہیں آ گئی؟ نہیں, اس ساری بات کا تو مذہبی انتہا پسندی سے بشرا بی بی کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت بہت ناراض ہے کہ یہ بات کیوں باہر آئی ہے, اور وہی چودھری نثار صاحب جیسے فرما رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے, وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کریں, لیکن چونکہ اس میٹنگ میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے جو وزیر دفاع بھی ہوتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کی اور چودھری نثار صاحب کی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہے, تو خدشہ تھا کہ اگر فرض کرے کہ ہنٹر پکڑ کے اگر چودھری نثار صاحب خواجہ آصف کو کہتے کو 10 تو نہیں دسیا, تو وہ ایسے مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا. تو انہوں نے زاہد حامد صاحب کو ڈپیوٹ کر دیا ایز ڈپٹی پرائم منسٹر, اپنے اختیار انہیں دے دیے کہ جی آپ ذرا تحقیقات کر لیجئے. تو وہ اگر تحقیقات کریں گے تو اگر فرض کریں بلیم خواجہ آصف پہ ڈالنا ہے تو آسانی رہے گی, کیونکہ وہ سیالکوٹ کے ساتھ ہی ہے زاہد حامد صاحب کا بھی, جہاں سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں, تو ان پہ بلیم نہیں آئے گا. اگرچہ مجھے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی کہ زاہد حامد صاحب جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کیسے کریں گے,
مثلا ایک تو وہ ویسے شریف آدمی ہیں جیسے ان کا دل تو کرے گا. اب وہ یہ کہ اب وہ کیا تھپڑ ماریں گے اس کو سیرل کو کیا کریں گے مجھے جی ہلو ایک کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. سر جی میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے جی کہ یہ جو ایک بات جو کہی گئی ہے ہمارے وزراء کی طرف سے آئی تھنک کیونکہ یہ کنفرم بات ہے کہ وزراء کی طرف سے وزراء نہیں یہ کنفرم آپ سے کیا کون سی بات جو وزراء نے کی وہ مثلا آپ کو کیسے کنفرم ہوا کہ وزراء نے کی؟ سر جی یہ دیکھیں آپ میں خود کو بدنام تو کر نہیں سکتا. اچھا تو ہمارے جنرلز اور میرے پیارے کس وزیر سے آپ کو گجرانوالہ بیٹھے کیسے کنفرم ہو گیا جس بات کو کنفرم چودھری نثار نہیں کر پا رہے ایف آئی اے کے ہوتے ہوئے آپ کو گجرانوالہ سے ٹیلی فون کر کے مجھے بتا رہے ہیں کنفرم ہو گیا جس کا زاہد حامد کو نہیں پتا چل رہا. انشاءاللہ یہ کنفرم ہوگا. انشاءاللہ ہوگا تو وہ تو انشاءاللہ ہوگا نا. میری تو ابھی تک یہ خواہش نہیں پوری ہوئی کہ سیرل پھڑے آ جائے تسی کہہ دو انشاءاللہ کنفرم ہوگا. یار حد ہو گئی آپ والی. خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں نا. اچھا جی لاہور سے کال. السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب بول رہے ہیں؟ جی بھیا. ہلو نصرت صاحب طارق بول رہا ہوں. کیا حال آپ کے ٹھیک ہیں؟ میں جی ابھی تک تو ٹھیک ہوں سر. اونچا بولیے گا. جی ابھی تک تو میں ٹھیک ہوں سر. اچھا سر یہ اتنی آواز ٹھیک ہے یا اور اونچا کبھی والیوم مناسب ہے؟ ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے جی بڑی مہربانی. جی حکم. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جس خبر کے اوپر اتنے پچھلے 3-4 دن سے لے دے ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر. آپ نے خود خبر یہ پڑھی ہے ویسے؟ میں نے خود بھی پڑھی ہے. اچھا کیا لکھا ہے اس میں؟ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. نہیں کچھ تو بتائیے نا. میں ذرا ابھی تو میں نے تو ابھی دیکھی نہیں کچھ مطلب آپ نے کیا اس خبر سے کیا نکالا ہے؟ میں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کی جو ادارے کیسے نا وہ بتائیں نا کیسے آپ کو کیسے خبر آپ نے پڑھی اس میں کیا ہے تو میرے بھائی کیسے ملک کے اداروں کی توہین ہوئی بہت بڑا سمجھائیں. پچھلے کافی عرصے سے جو دوسرے بھائی جان پچھلے کافی عرصے کو چھوڑے اس خبر کو آپ نے پڑھا سن لینا. نہیں میں ایسے دیکھیں نا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے آپ نے یہ خبر پڑھی. جی جی ٹھیک ہے. یہ کس نے لکھی تھی؟ نہیں ایک منٹ یہ کس نے لکھی تھی؟ یہ بھیا یہ کس نے لکھی تھی؟ میرے بھیا یہ خبر کس نے لکھی تھی جو آپ نے پڑھی؟ میں صرف اتنا گزارش اس رپورٹر کا نام کیا ہے جس کی خبر آپ نے پڑھی؟ سر وہ جو بھی اس کا نام ہوگا نا رپورٹر کا جس کی آپ نے خبر پڑھی. اس کا نام کیا ہے؟ میری جان اس رپورٹر کا نام بتا دیں پھر آگے بات کرتے ہیں. رپورٹر مجھے سر میلٹ کیا نام. اچھا تو پھر اچھی پڑھی جائے اپنا خبر. بات ٹھیک ہے. ٹیلی فون کر کے خطاب لگانا ملک اداروں کنفرم ہو گیا بڑی مہربانی جناب خدا حافظ جب تک رپورٹر کا نام تک پتہ نہیں. اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ خبر نہیں پڑھی ہے. لندن سے ایک اور کال آ گئی. جی السلام علیکم. لندن سر. وعلیکم السلام. نصرت صاحب میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے صحافتی جو اخبارات ہیں ان کو ان کے مالکان کو بلا کر کچھ شواہد دکھانا چاہتے ہیں. جی جی دکھائیں. تو اگر وہ سیریل کو بھی اس میں بلانا چاہیں تو آپ بطور صحافی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سیریل کو اس میٹنگ میں جانا چاہیے؟ دیکھیں جی وہ 2 ٹکے کا رپورٹر جہاں پہ مالکان اور ایڈیٹر جا رہے ہیں انہوں نے بلایا ہے APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی. یہ مالکان کی تنظیم ہے. اس کے بعد CPNE کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز. یہ بڑے لوگ ہیں. اگر وہ سیریل کو حکم کریں گے تو اس نے نوکری بچانی ہوگی تو چلا جائے گا اس سے. اس کا ایڈیٹر کہے گا کیوں نہیں جائے گا بھائی جان. سیدھی سی بات ہے نا. تھینک یو جی نصر صاحب. ہاں بڑی مہربانی شکریہ. اچھا تو ویسے میں نہیں جاؤں گا اگر مجھے کہیں گے تو. لیکن آپ نہیں جائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے میں کہاں جی پڑھو میں دیکھو وہ کہہ رہے تھے پھر ان کو جانا یہ چاہیے سیریل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اندر سے یہ حکومت واقعتاً ملی ہوئی ہے. کیا سیریل کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ یہ ڈال دیا بھائی. یہ کیسے یہ اچھا یہ میں نے لکھا یہ چھپا نہیں ہے. ظفر عباس کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کو بھی تک پکڑا کیوں نہیں؟ کراچی سے پکڑ کے پیچھے ہتھ کڑی لگی ہوئی. بیٹھو ادھر برف پہ بٹھانا 2 دن آپ نے برف کے بلاک پہ بٹھانا ہے اور 10. لیکن مقصد یہ ایان علی کیا کرے ECL سے ہٹنے کے لیے؟ پھر نصرت صاحب سیریل اور ایان علی سیم بوٹ میں اس وقت. نہیں ایان علی بریک لے لو. چلو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
फेस बुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर। तो भैया गुलबीन होता ये है, मकाफात अमल होता है। इन्होंने मेमो गेट बनाया था, नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के गए थे, सिर्फ एक चीज हासिल हुई थी, हुसैन हक्कानी है। इस स्कैंडल का नाम रखें, इसका नाम रखेंगे लीक गेट। कौन सा लीक गेट? नहीं लीक गेट से बहुत गलत नहीं, बात लीग से जाएगा ना, लीगी हुकूमत, लीक गेट। अच्छा, अब देखना सिर्फ ये है कि इसमें मतवक्को टारगेटेड हुसैन हक्कानी कौन है। अब ये क्या, ये इंपॉर्टेंट बात तो ये है। नहीं अब तो बहुत कुछ आ रहा है जहन में। टेम्पो इतना बढ़ा लिया गया है तो उन्होंने कहा है कि 2 बंदों की तो निशानदेही हो गई। कौन है नुसरत साहब? ये मतलब कौन लोग हैं? ये कौन है? ये मतलब आपको उनके नाम लिए जा रहे हैं बार बार। कौन के? अरे हर एक ने लिए हैं, छोड़ा करो ना, गुल ही ना जाने वाली बात ना करें। मैं क्यों लूं? इनको भी पता है जिस पे ये मुद्दा डाल रहे हैं और वर्ड होना नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल है जी। हेलो, जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नुसरत जावेद साहब। जी जी, अभी तक मैं ही हूँ जी, नुसरत जावेद जी। अच्छा सर, आवाज आपकी बड़ी कम है। मैं जनाब ऊंचा बोला, नुसरत जावेद मेरा नाम है, आवाज बेचता हूँ, पेट पालता हूँ। आ गई आवाज क्लियर? जी आ गई आवाज, बड़ी मेहरबानी। मैंने सर सवाल ये करना था कि कहते हैं ना कि ये सिरल अलमेडा की खबर के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी अगर पता कर लें कि जी चोर बेनिफिशियरी इसका कौन है, किसको इस खबर के लीक करने से फायदा पहुंच रहा है, तो पता चल जाएगा चोर कौन है। इसका फायदा जो है वो तो उन लोगों को है जो शहबाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो कौन लोग? ये जरूरी तो नहीं है सर, शहबाज शरीफ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यही है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने यानी फजूल गुफ्तगू, आपने खबर पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी है सर। अच्छा, वाकई? तो ये जो ये इसमें जब आता है एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड, जहां तक पहुंचे थे कि नहीं, उसके बाद वो डिक्शनरी खत्म हो गई थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सचेंज, ये पढ़ा था ये? जी बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा, तो इसमें वो उन्होंने कहा है ना, एड्रेसिंग जनरल अख्तर द यंगर शरीफ कंप्लेन्ड that whenever action has been taken against certain groups by civilian authorities, ये तो शहबाज साहब का जिक्र हो रहा है ना, तो नुकसान तो उनका होगा। आप एक और बात इग्नोर कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने सारों का नाम भी लिया। किसका नाम लिया और किसका नाम लिया? ना नाम लिया ना यार, शहबाज शरीफ नाम नहीं दिया सर उन्होंने उसमें ये लिखा। और यंगर शरीफ कौन? मतलब आपका क्या मतलब है कि कोई अपना कोई यानी पांडे बांजनाला को शरीफ, यंगर शरीफ यानी चीफ मिनिस्टर, और साथ में कॉन्टेक्स्ट है यार ये कि चीफ मिनिस्टर। हाथ हो गई आप वाली। और आपको मैं कसमिया कहता हूं कि आपने ये खबर नहीं पढ़ी। मेरा यही सबसे बड़ा रोना है कि सोशल मीडिया, ट्विटर और टेलीविजन के जरिए आप बातें सुनकर और फिर आप टेलीफोन मिला के इस कॉन्फिडेंस के साथ, यार इल्म से मोहब्बत करना हमें सिखाया गया है, खुदा का वास्ता है जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, मेरी आपसे इल्तिजा है उस खबर को पढ़ लें प्लीज। उसके बाद आपकी जो राय हो मैं उसका एहतराम करूंगा। क्लोजिंग का वक्त हुआ है, प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ है, हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।